یہ خوشخبری فرشتے دیں گے لے جاتے وقت کہ سر آج کے بعد وہ ہوگا جو آپ چاہیں گے. اب تک تو وہ ہوا جو اللہ نے چاہا. ٹھیک ہے, آپ مانتے گئے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ بوڑھے ہو گئے. آپ نہیں چاہتے تھے کہ کاروبار میں نقصان ہو, وہ بھی ہو گیا. آپ نہیں چاہتے تھے کہ یہ کام ہو, یہ بھی ہو گیا. کوئی نہیں, دنیا کے اندر تو وہ ہوگا جو اللہ چاہیں گے. اب آخرت میں اب یہ ہوگا جو آپ چاہیں گے میرے دوستوں. ہاں, جو چاہو گے ہوگا میرے دوستوں. جیسے محل چاہو گے ویسے محل ملیں گے. جیسی خوبصورت بیویاں چاہو گے ویسی خوبصورت بیویاں ملیں گی. جیسی جوانی چاہو گے جوانی ملے گی. جنت کو انٹر کرتے ہوئے یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی ملے گی. یوسف علیہ السلام کے بارے میں کیا سمجھتے ہو؟ یوسف علیہ السلام کی خوبصورتی کو کسی کی نظر ایک دم ان کے چہرے پر پڑتی تھی تو 2 ہفتے بہکی باتیں کرتا تھا. ان کے چہرے پر کسی کی نظر پڑ جائے ایک دم بے ہوش ہو کے گر جاتا تھا. یہ تو جنت کی انٹری پر ہوگا. اور ہر جمعے بازار حسن لگے گا, جدھر آپ جائیں گے اور آپ کو جو چہرہ چاہیں گے وہ چہرہ آپ کو مل جائے گا. اللہ پتہ نہیں کتنی بیویاں دے گا, ایک دن میں ساری نپٹا دو گے. یہاں تو ہمارا ایک دوست مجھ سے کہہ رہا تھا کہ جس دن بیوی لپسٹک لگاتی ہے اس دن میری ٹانگیں کانپنا شروع ہو جاتی ہیں. معاف کریے میں ذرا تھوڑا زیادہ سچ بول رہی ہے. ہاں وہاں جتنی ہوں گی سب کوئی ایک ہوگی, کبھی دوسری ہوگی, کبھی تیسری ہوگی. ہم تو یہاں جنت ایک دوسرے کے سامنے ڈسکس ہی نہیں کرتے. پتہ نہیں اس کو کیا ایک وبال سمجھتے جنت کو بیان کرنا. صحابہ 2 گھنٹے جنت سنا کرتے تھے. بھائی آخرت سنو گے تو دنیا سے بے رغبتی پیدا ہوگی نا, ورنہ تو دنیا کا شوق الہاکم التکاثر اور مل جائے مجھ کو. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر. جب تک قبر میں نہیں جاؤ گے اس وقت تک. ایک آدمی آیا, یا رسول اللہ میں دنیا کا امیر ترین آدمی بننا چاہتا ہوں. فرمایا قناعت اختیار کر, اللہ تمہیں وقت کا غنی بنا دے گا. قناعت جو ہے اس پر خوش ہو جاؤ. اب جو آئے گا وہ ایکسس ہے, لیکن جب ہم بڑھانا شروع کر دیں گے تو پھر جتنا ملے گا تھوڑا ہے. پھر تو حامان قارون کا خزانہ بھی تھوڑا ہے میرے دوست. تو میں نے عرض کیا کہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقوں میں 100% کامیابی ہے. جیسے میں نے عرض کیا, صدقے میں کامیابی ہے, سود میں بربادی ہے. سود میں بربادی ہے. چاہے دکھائی دے گا کہ مال بڑھ گیا ہے. مفتی زین العابدین صاحب رحم اللہ کی بات مجھے شروع کی یاد ہے. مجھے ایسے لگا جیسے انہوں نے یہ بات میرے لیے کہی ہے. میں پہلی دفعہ رائے گیا, ابھی شوبز میں ہی تھا. رائے پہلی مرتبہ گیا. ہمارے نہ لڑکا لڑکی میں کوئی ہمارے یہاں فرق ہی نہیں ہوتا تھا. شوبز کی زندگی ایسی ہے, لڑکی ہے تو وہ بھی لڑکے کی طرح اس کو ٹریٹ کریں گے, لڑکا ہے تو وہ بھی اس کو لڑکی کی طرح. فرق نہیں ہوتا, آپ آگے پیچھے گھوم رہے ہوتے تھے. تو میں نے ان سے یہ بات سنی بالکل شروع کے اندر کہ نامحرم سامنے سے آئے اور تو نے نظریں جھکا لی, اللہ رب العزت اسی وقت پچھلے سارے گناہ معاف کر دے. یہ میں نے تب سنی, مجھے یقین نہیں آیا اس بات کا. میں نے کہا میں کیا کروں گا, میرے تو سامنے دن اور رات ہی پھر رہی ہوتی ہیں. لیکن یہ سچ ہے, حق ہے میرے دوستوں. اور پھر نماز میں وہ ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی میرے دوستوں. آپ یقین کرو, تہجد میں مانگی ہوئی دعا تیر جیسے اپنے نشانے پہ لگتا ہے نا, ویسے نشانے پہ لگتی ہے. اور ایک آخری بات میں یہ کہوں گا کہ جیسے ہم دنیا میں جس چیز کو کرتے ہیں, جس بھی کام کو کرتے ہیں اس کو خوبصورت طریقے سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا میرے دوستوں, اسی طرح سے اپنی نماز کو بھی خوبصورت کرنے کی کوشش کرو. یہ چھوٹی موٹی چیزیں کرو گے نا, یہ اللہ کو اگر پسند آ گئی تو مزہ آ جائے. کسی نے حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ حضرت یہ آپ کے کپڑے تو سیدنا عمر کے کپڑوں میں اتنے پیبند, آپ کے کپڑوں میں تو اس سے بھی زیادہ پیبند لگے ہوئے. خاموش ہو گئے, چلے گئے. ان کے ساتھ ایک آدمی گھوم رہا تھا, اس نے کہا یہ دنیا والوں کے سامنے ایسے ہوتے ہیں, تہجد کی نماز میں 1000 درہم کا جوڑا پہن کر کھڑے ہوتے ہیں. جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو بہترین لباس میں کھڑے ہوتے ہیں. اپنی نیکی کو خوبصورت بنائے نا.
وضو کریں تو ایسا کامل وضو کریں، اللہ بھی دیکھے، فرشتوں سے کہے کہ کیا کر رہا ہے، کھڑے ہوں اطمینان سے، کھڑے ہوں، سجدہ کریں، خوبصورت سجدہ کریں، نیچے جب جائیں ناک رگڑیں اپنی اللہ کے سامنے، اللہ فرشتوں سے کیا کر رہا ہے یہ، تاکہ پھر ہم سارے عالم کے لیے فیصلے کرا سکیں میرے دوستوں۔ سر سے نہ اتاریں اس کو، کبھی ہم نے دکان کے کام کو سر سے اتارا ہے؟ ٹائم پر کھولتے ہیں جاتے، خود نہ جا رہے ہیں اولاد کو بھیج دیتے ہیں، ایک ایک چیز کو جاتے ہیں صبح جا کے سیٹ کرتے ہیں۔ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں نا، تو دکان میں جب گھستا ہوں نا تو مجھے عادت ہے سب سے پہلے جاتے ہی آستینیں ٹھیک کرنا شروع کر دیتا ہوں کہ میری دکان خوبصورت لگے، کسٹمر آتا ہے ایسی خوبصورتی سے اس کو بیچتا ہوں کہ بس اس پر کوئی وعدہ نہیں کامیابی کا کہ تیری زندگی بن جائے گی اگر تو نے کسٹمر کو کپڑے اچھے بھیج دیے۔ ہاں یہ وعدہ ضرور ہے کہ کسٹمر کو خوش کر کے بھیجا تو ہم خوش ہو جائیں گے، یہ ہے۔ ایک دکان پر میں گیا ادھر، اور مجھے کو پتہ نہیں، وہ آدمی پتہ نہیں کو سمجھا میں کو بہت بڑا بزرگ، مجھ سے کہنے لگا جنید بھائی ذرا دعا فرمائیے، پھر میرے کو برکت ہو۔ میں نے کہا دعا نہیں، میں قسم اٹھاتا ہوں اور دکان میں برکت ہوگی۔ تو وہ کہنے لگا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا یار ایک چھوٹا سا کام کرنا پڑے گا، یہ جو بلا لگا ہوا ہے نا، خریدا ہوا مال واپس نہیں لیا جائے گا، یہ اتار دو، یہ اتار دو۔ کہتا ہے یہ تو نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا پھر وہ بھی نہیں ہو سکتا۔ آپ ان کی غیروں کی دکانوں پہ جائیں، پیچھے لکھا ہوتا ہے ریفنڈ، کہ پریشان نہ ہو یار، خرید لے، نہیں پسند آئے گا واپس کر دیں۔ اور یہاں اقبال بھائی میری دکان میں داخل ہوئے، میں دیکھتے سمجھ گیا نوٹنگھم سے آئے ہیں، ٹھیک ہے، میں نے ان کو 20, 25, 30 ہزار کی شاپنگ کرائی، یہ خرید کے واپس چلے گئے۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں، اگر اگلے دن یہ میری دکان پر میرے بیگ لے کر آ رہے ہیں واپس، تو کیوں آ رہے ہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا، کیوں آ رہے ہیں بھائی صاحب؟ واپس کرنے آ رہے ہیں۔ یہ تو آپ کو پتہ چل گیا، مجھے نہیں پتہ چلے گا اس بات کا، مجھے تو پتہ چلے گا نا، میں تو روز کرتا ہوں اس کام کو۔ اب میرا کیا ایٹیٹیوڈ ہوگا؟ میرا ایٹیٹیوڈ یہ ہوگا کسی طرح اس کو اس کا 1 روپیہ بھی واپس نہ کروں گی، پہلے تو پہچانوں میں ہی نہیں اس کو بیچارے کو۔ پھر اگر اس نے مجھے 25 دفعہ یاد بھی کرایا تو میں کہوں گا کیا مسئلہ ہے ایسا، پوری کوشش کی اس کو 1 روپیہ نہ دوں، یہ کس دل سے واپس جائے گا؟ ٹوٹے ہوئے دل سے جائے گا نا۔ اور میرے نبی کا فرمان ہے، تم نے بیچا ہوا مال واپس لے لیا تو جنت کے وسط میں تمہارے لیے ایک محل کی ضمانت میں دیتا ہوں، جنت کا وسط۔ یہ آپ لوگ تو کہیں باہر سے ہیں، ذرا سینٹرل لنڈن گاڑی تو لے کے جائیں اپنی، آپ 12 پاؤنڈ تو اندر گھسنے کے دینے آپ نے، اور سینٹرل لنڈن میں اگر آپ کو اپارٹمنٹ مل جائے، اور وہ تو محل کی بات کر رہے ہیں اللہ کے نبی، سر کیا قیمت ہوگی سینٹرل ایک اپارٹمنٹ کی، کیا قیمت ہوگی؟ 4-5 ملین پاؤنڈ سے کم کا تو نہیں ہوگا سینٹرل لنڈن کا اپارٹمنٹ۔ تو یہ تو لنڈن ہے، وہ جنت ہے، اس کے سینٹر میں جو اپارٹمنٹ ہوگا وہ کیا محل ہوگا۔ تو یہ پکا وعدہ ہے، اب برکت ہوگی مال کے اندر، لیکن یہاں تو جیب سے پیسے جا رہے ہیں، کیا ہوگا؟ تو عزیز دوستو، اپنے یقین کمزور ہے، اللہ کے وعدے سچے ہیں، اللہ کے وعدے سچے ہیں۔ جو کچھ سنا گیا اللہ پاک اس پر عمل کرنے والا اور آگے لوگوں تک پہنچانے والا بنائے۔ مزید اصلاحی بیانات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل بیوٹیفل بیان JJ کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں۔ جزاک اللہ خیر۔